الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة الله وعلى سيدي يا محبوب رب العالمين حاضرین گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت تلاوت کی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا اس لیے کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بہت ساری امتوں کو عطا فرمائے، 1,24,000 کم و بیش رسول تشریف لائے۔ ہر امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ رسول کا عطا ہونا یہ احسان ہی ہوتا ہے۔ وہ رسول موسیٰ ہو، وہ عیسیٰ ہو، وہ آدم ہو، وہ ابراہیم ہو، وہ نوح ہو، ہر رسول کا کسی امت کی طرف بھی آنا یہ احسان ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر نہیں فرمایا، جتلایا نہیں۔ اس احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ میں نے بڑا احسان کیا۔ پر جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہوئی تو رب ذوالجلال نے امت پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اس لیے کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ حاضرین گرامی، اب حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کا ذکر فرمایا اس کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا، اللہ نے احسان کیا ان میں عظمت والے ابراہیم خلیل اللہ بھیجے، نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اگر آپ رسول کی بات پڑھے مطلق تو صرف ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا ہی مراد کیا جاتا ہے، جبکہ اگر کسی اور رسول کی بات ہو تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا، لیکن اس کے ساتھ فرعون کا لفظ ارشاد فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو واضح ہوا کہ یہ اس رسول کی بات ہو رہی ہے جو فرعون کے دور میں تشریف لائے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے بغیر تخصیص کے رسول کا قرآن میں ذکر فرمایا
تو اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ جب خاص کر کے رسول کا ذکر کیا تو اس سے مراد وہی رسول ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خاص فرمائی، اور جب مطلق رسول کا ذکر فرمایا تو اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہو تو تجھے خاص کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ موسیٰ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کرنا ہو کسی نشانی یا علم کے ساتھ خاص کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آدم رسول کی بات ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر کرے تو خاص کر کے بیان کرتا ہے کہ نوح رسول کی بات ہو رہی ہے۔ جب محمد رسول اللہ کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ عام رسول فرماتا ہے، اس کو کسی جگہ، کسی ذات، کسی چیز کے ساتھ نسبت نہیں دیتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دوسرے رسولوں کو نسبت کی رسول ضرورت ہے، پر میرے محمد وہ رسول ہیں جنہیں نسبت کی ضرورت نہیں، بلکہ کائنات کی ہر ہستی کو میرے محمد سے نسبت کی ضرورت ہے۔ باقی رسولوں کو تخصیص کرنے کے لیے نسبت بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے، یہ ابراہیم رسول بن کے آئے، یہ نوح رسول بن کے آئے، اور قوم عاد کی طرف رسول بن کے آئے، قوم سمود کی طرف رسول بن کے آئے۔ نسبت کی ضرورت ہے، لیکن میرے نبی کی جب بات آئی اللہ نے مطلق رسول فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر رسول میرے آقا کے ساتھ نسبت کے ساتھ رسول بنا ہے، پر میرے حضور کسی دوسری نسبت کے ساتھ رسول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو رسول علی الاطلاق بنا کے بھیجا ہے کہ جب صرف رسول کی بات ہو تو اس سے مراد رب کے محبوب محمد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو رتبہ عطا فرمایا نا وہ ہے ہی سب سے اعلیٰ۔ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ نے یہ عظمت اور شان اس لیے عطا فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد وہ رسول ہیں کہ سارے رسولوں کی عظمت کی جہاں حد ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلق سے انبیاء، انبیاء سے رسول، خلق سے انبیاء، انبیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیوں؟ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا
ہوتا ہے کسی بندے کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کسی کو نہ چلے، جس کو چلے گا وہ تو شکر ادا کرے گا، کیونکہ جہاں احسان ہو وہاں شکر ادا کیا جاتا ہے، یہاں جہاں احسان ہو وہاں شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی شکر ادا کرے گا کوئی نہیں کرے گا، کسی کو پتا چلے کہ یہ احسان ہے کسی کو نہ چلے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما لیا کہ میرے محمد کا آنا مومنین پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ رب کا احسان کا ذکر کرنا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ امت شکر ادا کرے۔ احسان کا ذکر کرنا اس چیز کا تقاضا ہے کہ مومنین شکر ادا کریں۔ اب ایک بندہ اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھا رہے، بولے ہی نہ، تو کیسے شکر ادا ہوگا؟ بھائی کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا ہے، تو کوئی طریقہ تو ہوگا نا شکر ادا کرنے کا۔ تو صحابہ کرام سے ہم نے سوچا کہ ڈھونڈے تلاش کریں کہ صحابہ کیسے شکر ادا کرتے تھے، کیسے شکر ادا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضور ہمارے بھی رسول ہیں، صحابہ کے بھی رسول ہیں، حضور ہمیں بھی کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، صحابہ کو بھی سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کا بھی ذکر کیا، ہمارا ذکر بھی کیا۔ صحابہ کا ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی صحابہ کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور ہمارا ذکر کیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جن کی صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ رسول انہیں بھی سکھاتے ہیں۔ ہمارا بھی ذکر کیا۔ اب صحابہ چونکہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ حضور کے صحابہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم میلاد کرتے ہیں، تو محفل میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ صحابہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، تو تلاوت کرنا صحابہ کی سنت ہوا۔ اس کے بعد ہم محفل میلاد میں نعت پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے حضور کے صحابہ بھی نعت پڑھتے تھے، ہم نعتوں میں میلاد کا ذکر کرتے ہیں، میرے حضور کے صحابہ بھی نعتوں میں میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت سیدنا عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر فرمایا، اور امام بخاری کی شرط پر صحیح حدیث کو بیان فرمایا کہ جس شرط پر امام بخاری حدیث کو صحیح مانتے ہیں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے اسی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی مدح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کر فرمایا کہ پڑھو، اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے، کبھی کوئی گندگی آپ کی طرف نہ آئے، دعا دی حضور نے، اور میں پڑھو۔ حضرت عباس نے حضور کی نعت پڑھنی شروع کر دی۔ اب نعت سے ابھی پڑھ رہے ہیں اور حضور خود سن رہے ہیں، سن کر انہیں دعا دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا میرے نبی کی سنت ہے۔ تھوڑا سا اس کو
دوسرے رخ کی طرف لے کے جائیں تو نعت پڑھنا میرے حضور کی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے۔ جب غزوہ حنین ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، کافر ایک جگہ پر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے تیر لے کر، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا گزرنے کا، پہاڑ تھے دونوں طرف اور وہاں سے صحابہ نے گزرنا تھا، چھوٹا سا تنگ راستہ تھا، کافر تیر لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے حضور کے صحابہ وہاں سے گزرے تو کافروں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اب صحابہ بہت سارے تیر یکدم لگنے سے زخمی ہوئے، گرے، بگدڑ مچی۔ اب پچھلے صحابہ جو ہیں وہ گرے ہوئے کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے، جنہیں تیر لگے انہیں لگ گیا اور حضور آگے گزر گئے۔ اب یہاں منظر یہ ہے کہ 10,000 کافر اسلحہ لے کر حضور کے سامنے ہیں اور میرے آقا اکیلے تلوار نکال کے ان کی طرف بڑھے، تلوار لے کر کافروں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان پر وار کرتے ہیں۔ حضور اکیلے ہیں، 10,000 بندوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ کوئی میرے نبی کے سامنے آئے۔ حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کافر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جو میرے نبی نے پڑھا نا، فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، میں اپنے دادا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب یہ شعر حضور پڑھتے جا رہے ہیں اور کافروں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ شعر پڑھنے سے کافروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور صحابہ کو خوشی ملتی ہے، حضور کی شان میں شعر ہوتا ہے۔ تو جب حضور اکیلے آگے بڑھ رہے تھے تو یہاں پر بھی حضرت عباس کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ حضور اکیلے لڑ رہے ہیں 10,000 بندے کے سامنے، حضرت عباس کی آواز بڑی اونچی تھی، جب بولتے تھے تو کئی میل تک آپ کی آواز پہنچتی تھی، بلند آواز سے پکارا، اے حضور کے صحابہ، اے مہاجرین، اے انصار، دیکھو رسول اللہ کافروں سے لڑ رہے ہیں۔ تب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حضور لڑ رہے ہیں تو سارے مسلمانوں کو اپنے زخم بھول گئے اور حضور کے پیچھے صفیں بنا کر کافروں سے لڑنا شروع کیا۔ تو حضور کی سنت بھی ہوئی، حضور کی شان میں شعر پڑھنا صحابہ کی سنت بھی ہوئی، اور سننا حضور کی سنت بھی ہوئی، صحابہ کی سنت بھی ہوئی۔ اب یہاں پر بات آ گئی کہ میلاد بیان کرنا یہ پھر کیسا ہے؟ تو جو حضرت عباس نے حضور کی نعت پڑھی نا عربی زبان میں، اس میں ایک مصرع یہ بھی ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور اے محبوب جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی، چمک اٹھی زمین۔ اب ہم محفل میلاد میں کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، میرا آقا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، میرا آقا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہم بھی تو حضور کی روشنی کی بات کرتے ہیں کہ بندے سمجھیں گے کہ مولانا صاحب آ گئے نا تقریر کرن، سبحان اللہ کھن والے بھی نال ہی لے آئے ہیں۔ میاں ایویں گل نہیں ہے کہ اے مبشر صاحب دی کلاس کر لو تے انہاں دے دوست آ کے کہنا سدے، مینوں کوئی نہیں پتہ ایتھے کون کون ہے بیٹھا سی۔ سمجھ آتی کوئی بات بڑے سوچن لگ پے کہ مولانا صاحب تقریر کرن آئے سبحان اللہ کھن والے نال ہی لے آئے۔ میں کوئی نہیں کسی نوں لے کے آیا، میں تاں دے گھروں آیا، مینوں کوئی نہیں پتہ۔ یہ علامہ صاحب نے جناب مولانا حضرت علامہ خطیب اسلام جناب مبشر صاحب جبار صاحب، یہ انہوں نے کلاس کر لو، انہوں نے دوست احباب نے، چونکہ جڑا مولوی ہوئے انہوں نے دوست بھی مولوی ہندے نے، تو اس واسطے میں نہیں انہوں نے لے دیا۔ خیر میں عرض کر رہا کہ حضور کے صحابہ میلاد حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور میرے آقا سن رہے ہیں۔ جہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا تو یہ تو بیان کر کے میرا میلاد شروع کر دیا ہے، میری ولادت کا تذکرہ شروع کر دیا ہے، چچا عباس تو یہ بیان کرو، نہیں، بلکہ حضور خوش ہو رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا ذکر بھی رب کی شان ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے نا تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جس کی مخلوق اتنی اعلیٰ ہے وہ رب کتنا اعلیٰ ہے۔ یہی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا دنیا پر، وہ ذات کمالات عظمت شان عطا فرما کے، تو آپ کے معجزات دیکھ کر اس دور کی کسی ہستی نے پوچھا، یا حضرت عیسیٰ آپ کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، مردے زندہ کرتے ہو، یہ کوئی چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے کہ مر گیا بندہ، مرے ہوئے کو کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام کے دور کا بندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام قبر پر جا کے سے کہتے ہیں کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے قیامت نہیں آ گئی۔ تو یہ بڑی بات ہے، اندھے کو شفا دینا، پرندے کو مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ صحیح والا پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنی عظمت اور اتنی شان، سوال کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہ یا عیسیٰ اتنے معجزات کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی بڑے بڑے نبی آئے پر باقی نبیوں کو اتنے معجزات عطا نہیں کیے گئے جتنے آپ کو کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے یحییٰ، اصل میں میرا جو کام ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ یا عیسیٰ کیا کام ہے آپ کا؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آیا ہوں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کا اعلان کرنے کے لیے، میں آیا ہوں حضرت محمد رسول اللہ کا لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ میرے بعد اللہ کے آخری نبی تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اس لیے اتنے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس محبوب کے اعلان کرنے والا اتنی اونچی شان والا ہے، اس محبوب محمد رسول اللہ کی اپنی جان کتنی اونچی ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کا، کیا ہوگا
अपने चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमत यारों का, सिरदार का आलम क्या होगा। हजरत फारूक आज़म ने और एक औरत आ गई, हजरत जी मैं बड़ी गरीबनी आ, मेरा तेल डुल गया। फरमाया ज़मीन मेरे नबी दी गरीबनी उम्मत ते औरत दा तेल वापस कर। जमीन तेल बाहर कर दे, चाहे तो इशारों से अपने, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। लोगों ने अर्ज किया या हजरत दरियाए मिस्र के अंदर एक औरत को ज़िबा करो ते फिर बहता है, वरना पानी नहीं देता, बंद हो जाता है। मेरे को पूछ देते ऐसी कभी सातरों ही दाता ले जाओ या हजरत पानी बंद हो जाता है, जवान लड़की को ज़िबा करो ते फिर बहता है। मेरे आका दे गुलाम फारूक आज़म ने खत लिख दिया दरिया को, दरिया जे तू आदी मर्जी नाल बहना है तो उमर नु तेरी कोई लोड़ नहीं, जे रब दे हुक्म नाल बहना है ते फिर मखलूक नु पानी दे क्यों नहीं बहता। फारूक आज़म दा रुका आया, लोग जमा हो गए, काफिर तमाशा देखण आ गए। लो जी मुसलमानां दरियावां नु खत लिख दित्ते ने, उन्हां दी औलाद अज भी जिंदा है, जेड़ी आ गई है लो जी ये बाबे कराम दा खांदे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਰਸ਼ੀ ਪੜੋ। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाज़रीन गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि काफिर तमाशा देखने आ गए कि मुसलमान दरिया नु काट ले देता है, दरिया का भी में पड़ेगा। तो मेरे नबी का गुलाम हजरत फारूक आज़म का खत लेकर दरिया के दरमियान चला जाता है, खत रख देता है, वापस किनारे पर पहुंचता है तो दरिया बहना शुरू हो जाता है। ये शान है खिदमत यारों का, ये शान है खिदमत यारों का, सिरदार का आलम क्या हो, ये शान है खिदमत गारों का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना के फूंक मारते ने, जिंदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। हज़रत ईसा मेरे नबी दे सहाबी ने, हज़रत ईसा मेरे नबी दे उम्मती ने और सहाबी ने, ते जिदे सहाबी दी अज़मत एडी अच्छी है और सहाबी दे नबी दा शान के सुभान अल्लाह। कोई सहाबी दी तारीफ की हुंदी है जिन्ने रूह कब्ज़ होने तो पहले जागदे होया सिर दिया अखां नाल डायरेक्ट हजूर दी जियारत कीती होवे, ओ सहाबी सुभान अल्लाह। ते मेराज की रात सारे नबी जमा सन, हज़रत ईसा भी आए थे। आपकी रूह कब्ज़ हुई सी जी नहीं आई, ते हर नबी ने उम्मती सहाबी सिर्फ उम्मती ने मेरे नबी दी अज़मत और शान देखो। मेरे नबी ने सहाबा विच साहिबे शरीयत, साहिबे किताब, साहिबे नबूवत, उल अज़म रसूल हज़रत ईसा मेरे नबी ने सहाबी ने उम्मती। ये शान
خدمت یاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پہ میرا بندہ پہ ہے انہوں نبھا کے غسل دے کے جنازہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گیا کوئی ایس محلے بندہ کو موت ہویا ہے کسی جنازہ نہیں پڑھا یا حضرت تو بندہ بد کردار سی تو اڈی شریعت تے چلنا جنازہ ہی جائز نہیں اسی انہوں باہر چھاڑ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرس کی تھی یا اللہ لوگ کیا آنے لے بد کردار تھی کیوں آنا ہے میرا دلی سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں انہیں کردار والے دیکھا کہ آدھے یار والے دیکھا اے موسیٰ اور تورات کون دا سی تورات دے جس سمجھ دے میرے محبوب محمد دا نام سی اور اس میں محمد نور چک لیتا سی اس واسطے ہونا جنازہ میرا کلیم موسیٰ پڑے گا بن دیکھے فدا ہے جہاں دیدار کا عالم کیا ہوگا جنہ دیدار کی تو کی کہنے میں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچی آنکھاں دے رب دی شانہ تھا سچ آنکھاں دے رب دی شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تو میں کہ آپ نے جوزی کہنے نے تسی ساڑھے عالم ہو تسی مناظرہ کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور نبوت دا دعویٰ کرتے ہیں اسی یہودی تے مندے ہی نہیں تسی ساڑھے بڑے بڑے عالم ہو جا کے مناظرہ کرو حضور نام عبداللہ بن سلام آئے مناظرہ کرنے آکے نا کہ کہندے نے لا اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو میں گواہی دینا تسی اللہ دے یاد آتا ہے خدا دیکھ کی صورت تھی یہودی ناراض ہو گیا عبداللہ بن سلام نہ تو مناظرہ کیتا نہ دلائل دیتے نہ ایبا پڑھیاں نہ حضرت موسیٰ دیا حدیثہ پڑھیاں ایمی بن گیا کہ عبداللہ بن سلام نے جڑی گل کیتی پیر میر علی نے اندہ ترجمہ کیتا فرمانے نے دسے صورت را صورت دا فرمانے نے اندھی شکل ایک کے لگ جائے کہ رب دا سچا رسول دیکھے صورت دسے صورت را صورت دا تو بارا این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا پر کم نہیں بے سوجت دا سچیاں
رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ ابو جہل آیا انہوں نے کہا کہ یا محمد میں نو بڑے بھڑے لگ دے جے حضور نے فرمایا ابو جہل سچے ہیں ابو بکر صدیق آئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جاون تھوڑے جے عظیم ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور نے فرمایا سچے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوویں کیویں سچے نے فرمایا میری ذات آئینہ ہے جیڑا ویکھے انہوں آدھا آپ ملنا جی کوڑا ویکھے گا تے ابو جہل ہے ہی کوڑا صدیق ہے ہی سونا او بھائی مصطفیٰ دا نام لے کے حضور دی گل سن کے حضور دا ذکر کر کے سبحان اللہ کر دی ہونے جنہ دا تعلق مصطفیٰ دے صحابہ نال ہوئے اس واسطے میرے نشاہ فرما دے لے سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا کتھے میرے علی باتے باتے کی سلام سبحان اللہ سونا لگا بنتی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سلام گستاخ کیا کتھے جانیاں کتھے میرے علی کتھے تیری سلام سارے مل کے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجوالا کا ما حسان کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا حاضرین کرام قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یحییٰ مینوں رب نے انہیں معجزات اس واسطے دیتے نے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جاوے بھائی جندہ اعلان کرن والا اتنی اونچی شان والا ہے اس محبوب محمد رسول اللہ دی عظمت سے شان کتنی اونچی ہے کتنی اعلیٰ شان تو حضرت عبداللہ حضرت سیدنا عباس آپ فرماتے نے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتْ اور اے محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین چمک اٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی ولادت کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حضور دے میلاد کا ذکر کیا ہے سارے نبیوں نے حضور دے میلاد کا ذکر کیا ہے امام ابن سعد کی کتاب طبقات الکبریٰ کے اندر ذکر فرما دے ہیں اور یہ تاریخ کی بہت بڑی جید کتاب ہے آپ فرما دے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو وصال کا وقت قریب آیا آپ نے اعلان فرما دیتا کہ میری ساری اولاد فلاں مدانے جمع ہو جائے آپ کی ساری اولاد جمع ہو گئی
ہوں اگر اسی یہ چیک کریے کہ آپ کی اولاد اس ٹائم کنی آئی تو ایک اور روایت اندر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو وصال ہوا آپ دی ساری اولاد 40,000 ہو چکی سی. کتنی؟ 40,000 کا مجمع جمع کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جمع کر کے انہوں نے فرمایا کہ اے میری اولاد اگر تہاڈی زندگی اندر اللہ دے آخری نبی حضرت محمد تشریف لے آؤں تسی انہوں نے ایمان بھی لے آنا ہے انہوں کی مدد بھی کرنی اگر تہاڈی زندگی اندر انہوں کی ولادت باسعادت نہ ہوئے تو پھر بھی سن لو کہ تسی بھی فوت ہونے لگیا آدھی اولاداں نوں یہ نصیحت میری کر کے فوت ہونا ہے. کیڑی نصیحت؟ کہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمن ایمان بھی لے آنا ہے تو مدد بھی بولو مدد بھی کرنی ایمان بھی ہوں اس ٹائم حضور کی ولادت ہوئی نہیں سی ہونی سی ہوئی نہیں سی ہونی سی اگر ہوئی ہوندی کہ پھر وہی بیان کرتے چونکہ ہونی سی ہونے کا ذکر کیتا کہ حضور دے ملاد کا ذکر تے آدم علیہ السلام نے بھی کیتا نا سبحان اللہ آدھی اولاد دے ذمہ بھی لگایا نا آج بھی وہی حضور دے ملاد کا ذکر کرتے ہیں جنہاں نوں پتہ ہے کہ اسی آدم علیہ السلام دی اولاد ہیں جو کام ساڈے باپ نے کیتا ہے وہ اسی نہیں کریں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر جدو کعبہ شریف تعمیر کیتا تے حضور دے ملاد کا ذکر کیتا کی کہنے نے ربنا وابعث فیہم رسولا اے ہمارے رب اے میرے رب وابعث فیہم رسولا اینا وچ اپنا عظمت والا رسول بھیج. سبحان اللہ. یا پھر بندہ سبحان اللہ دا کہ یا پھر کسی نے سجدہ کر دیوار کوئی بات نہیں کوئی میں ملاد ہدایت ہے اللہ نے سبحان اللہ. حضرات گرامی میں عرض پہ کرتا سی ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ رسول بھیج. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور دے آمن دا تے سارے رسولاں نوں پہلے ہی پتہ سی کہ حضور دے آنا ہے. اللہ کو منگدا پیا منگدے پے نے تے آپ وہ چیز منگن جڑی اللہ نے دیون دا اظہار نہ کیتا ہو. جڑی چیز اللہ پہلے فرما رہا ہے کہ میں دینی ہے وہ منگن نہ کی کرتا. بات سمجھ آ گئی نا بھئی علامہ مبشر جبار صاحب فرمانے نے میں تقریر کر رہا تو میں کمن تقریر کرو وہ تو میں پہلے کر رہا بندہ ایک کھانا کھا رہا ہوئے تو ان کو کھانا کھا لو وہ تو پہلے کھا رہا مسجد ایک بندے آ جاؤں وضو بھی کر لو سلطان بھی پڑھ لو اس ٹائم مبشر صاحب تبلیغ شروع کر دے علامہ صاحب نماز پڑھی کرو نماز پڑھی کرو وہ کہوں گی حضور اسی طائع کرتے گل سمجھ آئی نا. تے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ پچھوں وہ شے منگنی سی جڑی اللہ پہلے نہیں دیندا پیا. حضور دے بارے تے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیتا سی کہ میں اپنا عظمت والا رسول سب سے آخر بھیجاں گا. اللہ پہلے فرما رہے میں بھیجاں گا. ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ بھیج. یا ابراہیم رب نے پہلے کر چکا ہے کہ میں بھیجاں گا پھر کیوں منگنے پہ آجے. ابراہیم علیہ السلام جواب دیون گے اللہ نے بندے ہو اے تے مینوں ہی پتہ ہے کہ اللہ دے آخری نبی محمد رسول اللہ دی آمد ہونی ہے پر
پر میں تے رب کو اے منگدا پیا یا اللہ تو اپنا محبوب تے بھیجنا ہی ہے بس مہربانی کر کے مینوں اس محبوب کا دادا بنا دے دادا بنا دے اس کا مطلب ہویا کہ دنیا وچ بھی حضور دی ضرورت ہے آخرت وچ بھی حضور دی ضرورت ہے امتاں نوں بھی حضور دی ضرورت ہے نبیاں نوں بھی حضور دی اعلی حضرت اس واسطے فرما دے نا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ رب العرش کی قسم جنوں بھی جو کچھ بھی ملا ہے وہ صدقہ محمد رسول اللہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی عطا رب کرتا ہے پر تقسیم میں کرنا رزق کسے نوں ملا دیندا رب ہے پر بندے محمد رسول اللہ نے عزت ملی دیندا خدا ہے بندہ مصطفیٰ ہے علم ملا دیندا خدا ہے بندے مصطفیٰ نے ایمان ملا ایمان دیندا تے خدا ہے پر ایمان تقسیم مصطفیٰ کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اور میں اوتیت مفاتیح خزائن الارض رب نے مینوں زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس حدیث کو غور نال پڑھو تے گل سمجھ آندی ہے علماء تشریف فرما لے میں علماء واسطے کچھ چیزاں پیش کر رہا ہوں اللہ دے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ مینوں زمین دے خزانے دیتے گئے اے فرمایا کہ خزانے دیاں چابیاں دیتی گئی
خزانے دیا مالک تے وہ بھی ہوندا ہے جنوں خزانہ مل جائے مالک وہ بھی ہوندا ہے جنوں چابیاں مل جاون لیکن جنوں خزانہ ملے وہ آپ مالک ہوندا ہے جنوں چابیاں ملن اونے کول اختیار ہوندا ہے آپ بڑا ابو بکر چابی یا خزانہ تیرا ہے بڑا ابو بکر چابی اے خزانہ عمر کا ہے بڑا عثمان چابی خزانے تیرے نے علی حیدر کرار میرا سونا ویر پڑھ چابیاں جنت کے خزانے تیرے نے مولا علی کعبہ شریف کے اندر بوتل آمن واسطے حضور کے کنیا دے چڑھے نا میرے حضور نے فرمایا علی کی میں کہا یا رسول اللہ جب میں توڑے کنیا دے سی نا مینوں ایویں لگدا سی کہ لانا دے کعبے دے بت پیاں پر میرا سر عرش تو بھی اونچا ہے حضور نے فرمایا دیکھا کی علی فرماتے نے مینوں دنیا ایویں لگدی سی جویں میری تلی تے رائی دا دانا پیا ہے حضور نے فرمایا کہ زمین دے خزانے دیاں چابیاں دتیاں گئیاں نے جڑے بادشاہ کول چابیاں ہون نا او دے وزیراں نوں دیندا ہے آ میرے وزیر چابی پھڑ جا فلانا تالا کھول کے اے میرے وزیر چابی پھڑ جا فلانا کھول اگو وزیر طاقت والا ہو گیا تے چابی اگر کسی اور نوں بھی پھڑا دینا میرے حضور نے فرمایا دو وزیر میرے آسمان وچ نے دو وزیر زمین وچ نے اما وزیر آیا فی السماء فابو بکر وعمر واما وزیر آیا فی الارض فی السماء فجبرائیل و میکائیل ووزیر آیا فی الارض فابو بکر وعمر میرے آسمان دے وزیر جبرائیل تے میکائیل نے زمین دے وزیر ابو بکر تے عمر نے زمین آیا مصطفیٰ دے خزانے ونڈن واسطے صدیق اکبر فاروق اعظم پھر عثمان غنی علی المرتضی مقرر نے آسمان والیاں نو مصطفیٰ دے خزانے ونڈن واسطے جبرائیل اور میکائیل مقرر نے اللہ حضرت نے فرمایا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان ایک آسمان ہے ایک زمین خان فارسی زبان ہے دسترخوان کو کہتے ہیں ایک آسمان دسترخوان ہے ایک زمین دسترخوان ہے آپ فرماتے ہیں کہ آسمان خان زمین خان مہمان کون ہے فرمایا آسمان والے دسترخوان تے نوری مہمان نے زمین والے دسترخوان تے خاکی مہمان نے تے گرانا کون ہے اللہ اکبر آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا وہاں کیا جود و کرم اے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا فرمانے نے کہ گھر والا کون ہے حضور نے بھائی آگا حضرت دلیل دے ہو کہ میں حضور گارا لینے فرمایا مالک نے محبوب نے محبوبہ پر کوئی شہر رکائی نہیں جانتی آپ فرمانے نے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا واہ کیا جود و کرم ایسا بتہا کیا جود و کرم ایسا بتہا تیرا نہیں سنتا فرمایا کہ باقی کسے کو بھی کوئی آ جاوے نا مالک عطا کرتا ہے ایک باری دیتا ہے سائل دوسری باری آ جائے پھر دیتا ہے سائل تیجی باری آ جائے پھر دیتا ہے اور میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جننے بھی سائل آئے حضور نے اینا دے دیتا کہ دوسری باری آن کی انہوں نے لوڑ ہی نہیں سبحان اللہ تے جڑا بھی سائل آیا میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہن ختم ہو گیا جڑا بھی سائل آیا میرے حضور نے نا نہیں کی حضور نے نا نہیں کی آپ فرمانے نے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض میں نو رب نے زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائی ہے پتہ لگا کہ جنوں جو کچھ بھی ملتا ہے نا وہ صدقہ حضور کا علم ملے تقویٰ ملے طہارت ملے دین ملے دنیا ملے عقبہ ملے جو کچھ بھی ملتا ہے حضور نے وسیلے نال ملتا ہے کیوں جے رب دی سب تو اعلیٰ پوسٹ نبی دے رسول نے انہاں نوں ضرورت حضور دی ہے جویں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ رسول بے رسول تے آمنا ہی سی ابراہیم علیہ السلام تاں کہتے پہلے یا اللہ جڑا تو عظمت والا رسول بھیجنا ہے مینوں اعزاز نصیب کر کیونکہ میں تیرا گھر بنایا ہے انعام اے دے کہ مینوں اس رسول دا دادا بنا دے انہیں ایک اور گل بھی کرا میں ایویں لمبی ہو جاتی ہے چلو آخری کر سے کچھ کرسا بند کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا جتے کھڑے ہو کے کی نا وہ جگہ بڑی عظیم ہے کعبہ شریف بنایا تعمیر مکمل کی تھی جس پتھر سے کھڑے ہوئے اگا اونچے وار لانے سی وہ پتھر آپ اونچا ہو گیا اگلی اٹ لاؤن واسطے آپ اگا ہو جاتا سی اگلا وار لاؤن واسطے پتھر رکھو تو بڑوں چاہ جگہ رکھنا پیسی پھر ان دے چڑھ سی بندہ پھر اگلا وار لا سی وہ آپ اگا اگلا وار لاؤن آپ ہی اگا تعمیر ہوئی مکمل پتھر تھلے آیا ابراہیم اجے لتھے نہیں پتھر تو تھلے تے رب دی بارگاہ وچوں اجازت ہوئی ہوے گی مانگی نام ابراہیم کی میرا گھر بنایا ہے اور گھر رب دا بناون والے رب دے محبوب تے خلیل نبی مزدوری کرن والے اسماعیل تے رب والا ابراہیم کوئی عام شے منگن گے منگری کدے کولو ہے عام کیوں منگن گے منگن والا کون ہے آمین آکھن والا کون ہے منگن والے ابراہیم آمین آکھن والے اسماعیل رب نے دعا دی جوڑی بار دیتی آمین منگن والے نو خدا بنا دیتا دے آمین آکھن والے نو باپ بنا دیتا سبحان اللہ کتے کھلو کی دعا منگی پتھر ہوتے ابراہیم علیہ السلام اور بھی بڑے پتھر ہوتے چڑھے اس سے کئیاں پتھراں نے انہاں دے قدم کو اپنے آپ ایک نشان بنایا اس سے پر ایک پتھر اللہ نے کعبے چلات والا پتھر بھی کٹ دیتا منات والا بھی کٹ دیتا صفا والا بھی کٹ دیتا مروہ والا بھی کٹ دیتا عزا ابل سارے پتھر توڑ کے باہر کٹ دیتے حضرت علی نے اتلے بھی سارے پتھراں دے بت لا کے پرا مارے
ہن اس پتھر اُتے بھی تے انسان دا نشان سی نا کوئی قدم دا ہویا یا سر دا ہویا ہے تے انسان دا اللہ نے فرمایا انہاں پتھراں والے منہ کرو تے شرک ہوے گا میرے ادما ابراہیم دے قدموں والے پتھر نو سامو کر کے نماز پڑھو تے عبادت ہوے گی سبحان اللہ بھائی اس پتھر میں نشان کیوں ملی یارو اس واسطے کہ اس پتھر دے اُتے کھڑو کے ابراہیم نے میرے نبی دے میلاد دی دعا کی سی سبحان اللہ جس پتھر دے کھڑو کے ابراہیم نے حضور دے میلاد دی دعا منگی رب نے فرمایا کہ ہر خاص میرے بندیاں دے نشاناں تو بھج سے بھج لے سو تسی دادا صاحب دی قبر بنی اسی نیڑے نہیں جانا بابا صاحب دی بنی اسی نیڑے نہیں جانا میرے بلیاں نے سارے نشاناں تو بھج لے سو پر ایک پتھر تمہیں کرو بجن نہیں دینا وہ کیڑا ہے جدے تے ابراہیم علیہ السلام نے پیر کرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک پتھر ہو رہا ہے جنوں چپڑ دا حکم دیتا وہ کیڑا ہے حجر اسود حجر اسود نو کیوں مسلمان چوندے نے ایک گل حضرت عمر نے سمجھائی فرمایا پتھر میں رب نو ایک منن والا اسی پتھراں تو ہٹے ہوئے ہیں جنہاں نو خدا منگے سی اس نے انہاں دے نیڑے بھی کبھی نہیں گئے ساڈے نبی نے سانو پتھراں تو دور ہٹا دیتا ہے تو ذاتی طور تے نہ میرا نفع کر سکتا نہ میرا نقصان کر سکتا پر پھر بھی تینوں میں اس پر چمدا پیا کہ تینوں میرے نبی نے چومیا ہن عاشقاں دی زبان وچ پوچھو تے جواب یہ آئے گا کہ ابراہیم علیہ حضرت عمر نے ایک گل دسی کہ مصطفیٰ دے عاشقو پتھر نہیں چومنے وہ جگہ لبنی ہے جتنے میرے نبی دے ہونٹ لگے سی یہ نسبت آنے تو میلاد کی نسبت سے میں نے بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر حاجی اور عمرہ کرنے والا نماز پڑھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی کے میلاد کی دعا مانگی تو اس لیے میرے نبی کے میلاد بڑی عظمت والا ہے میں نے عرض کیا صحابہ تلاوت بھی کرتے تھے نعتیں بھی پڑھتے تھے میلاد بھی بیان کرتے تھے حضور کی محفل میں اور نبیوں نے بھی بیان کیا جو کام نبیوں نے بھی کیا جو صحابہ نے بھی کیا حضور کی موجودگی میں کیا تو آج ہم بھی کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر بھی کرم فرماوے گا اللہ نے احسان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کے منگا کہ منگن تو بعد ملا عیسیٰ علیہ السلام نے منگا کہ سوال کرن تو بعد ملا تو بغیر سوال تو میں اپنا محبوب سنتا ہے میرے نبی دے امتیوں شکر ادا کرتے ہیں اور شکر یہ ہے کہ اسی جڑا کر رہے ہیں تے قدر بھی کرنی چاہیے قدر یہ ہے کہ اسی حضور دی فرما برداری کریں آج کر لیسے ہیں کل قیامت والے دن بچت ہو جائے گی آج اسی اللہ دے محبوب دی فرما برداری نہ کی تھی کہ قیامت والے دن پکڑے جا سکتے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق دے حضور نال سچا قیام